زندگی انسانوں کو ہمیشہ ہر چیز بہترین نہیں دیتی۔ بعض دفعہ کوئی دکھ، تکلیف یا رنج کسی اندھے سپیڈ بریکر کی طرح اچانک ہی سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کو زیادہ نہ سہی ایک جھٹکا تو ضرور لگتا ہے۔ صبر خواہشات کی موت ہے، تحمل زیاں کا احساس ہے، اور برداشت دوسروں کو اجازت دینا کہ آؤ مجھے روند کر رکھ دو۔ اگر آپ پہاڑوں میں نہیں گھومتے، شاعری نہیں پڑھتے، دوستوں کے ساتھ چائے نہیں پیتے، بارش میں نہیں بھیگتے، کتابیں نہیں پڑھتے، تو پھر آپ کو موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ پہلے ہی سے مر چکے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی جدائیاں ہیں اور ایک دوسرے کا وصال بن کر بیٹھے ہیں۔ کوئی پہلے اور کوئی بعد میں چلا جائے گا۔ مرد بے وفا ہوتا ہے نہ عورت، دراصل بے وفا انسان ہوتا ہے۔ جس انسان کی ترجیحات جس قدر مادیت پر مبنی ہوں گی، وہ اتنا ہی بڑا دھوکے باز ہوگا، وہ دوسرے سے اتنی ہی بڑی بے وفائی کرے گا۔ تجسس انسان کی فطرت کا سب سے کمزور پہلو ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو نہ جانے کتنے لوگ کون کون سے حادثوں سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ موو آن اس دنیا کی سب سے طاقتور چیز ہے، اور یہ پاور ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، بس اسے استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اور انسان کو یہ بات دیر سے ہی صحیح مگر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کا سب سے بہترین دوست اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، جس سے زیادہ مخلص اور باوقار دوست کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے انسان سے رشتہ جوڑنا چاہیے، نہ کہ اس کے پیسے اور برے وقت سے۔ جس شخص کے چہرے پر منفی سوچوں کی دھندلی اینک چڑھی رہے، اس کا رویہ، سوچ اور عمل ہمیشہ منفی رہتا ہے۔ وہ بھلے ہی محلوں میں رہے، کوٹھیوں کا مالک ہو، لمبی کاروں سے اترنے بیٹھنے والا ہو، اسے بے اطمینانی، مایوسی اور تفکر کبھی نہیں چھوڑتے۔ کچھ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر وہ گرے تو انہیں اٹھانے کوئی نہیں آئے گا۔ پچھتاوا ہونا چاہیے، مگر پچھتاوے کا ڈپریشن لے کر مایوس ہو جانا ان مواقع کی ناقدری ہے، اور ہم یہ ناقدری روز کرتے ہیں۔ جانے کیوں دوسروں کے عمل اور رویوں کو جانچتے وقت ہم خود اپنے عمل کو بھول جاتے ہیں، یا شاید یہ ایک فطری عمل ہے کہ ہم اپنے بارے میں کبھی بھی جانبدار ہو کر نہیں سوچ پاتے۔ اگر بھائی اپنی غیرت کو سائیڈ پر رکھ کر اپنی بہن سے دوستی کر لیں تو اس لڑکی کو کبھی کسی دوست کی ضرورت ہی نہ پڑے، چاہے بھائی چھوٹا ہو یا بڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو۔ یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دسترس میں موجود چیزیں کشش کھو دیتی ہیں۔ عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ مطلب پورا ہوتے ہی لہجے کڑوے ہونے لگتے ہیں۔ جب کوئی دوست آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے سارے مطلب پورے ہو گئے ہیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے برتاؤ اور رویے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ سوال: مجھے لگتا ہے اللہ میرے سے ناراض ہے۔ جواب: اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے وہ فکر ہی کہاں کرتے ہیں۔ منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے۔ مفاد کا قیدی تعلق کی خوشبو سے محروم رہتا ہے۔ مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے روکتی ہے۔ حضرت رومی۔ لوگ ہم سے جل رہے ہیں، مطلب ہم صحیح چل رہے ہیں۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ یقین کے ساتھ سوتے رہنا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔
ہم سنتے نصف ہیں، سمجھتے کوارٹر ہیں، سوچتے صفر ہیں اور جواب 2 گنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اوقات سے بڑی باتیں کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا آپ کے ماضی کا چشمدید گواہ ہے۔ طنز کا کتنا ہی اچھا موقع کیوں نہ ہو، کیسے ہی مزے کے الفاظ ہوں، لیکن دل پر جبر کر کے طنز کے الفاظ روک لیں۔ دل میں تنگی کا احساس ہوگا لیکن یہ کسی دوسرے کا دل ٹوٹنے سے بچا لے گا۔ ایک لمحے کے لطف کے لیے دوسرے کے دل کو طنز کے نشتر سے زخمی نہ کریں۔ اسی طرح طنزیہ ہنسی سے بھی اجتناب کریں۔ معاشرے میں شائستگی، تہذیب اور محبت کو فروغ دیں۔ اللہ آپ کے دل کو اطمینان اور حلاوت سے بھر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سفر پر تھے۔ اہلیہ حمل سے تھیں اور انہیں سردی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ان سے ارشاد فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہترین خاوند اپنی بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، اسے کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور ایسا کرنا انبیاء سلام کی مبارک سنت ہے۔ بدنصیب شوہر کی 3 نشانیاں۔ نمبر 1، بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے مراحم رکھنے والا۔ نمبر 2، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی پر تشدد اور گالم گلوچ کرنے والا۔ اور نمبر 3، وفادار اور خدمت گزار بیوی کی قدر نہ کرنے والا۔ بدنصیب بیوی کی 3 نشانیاں۔ نمبر 1، پیٹھ پیچھے اپنے شوہر اور خاندان کی برائی کرنے والی۔ نمبر 2، شوہر کی اہمیت کم دینا اور اپنی بات منوانے والی۔ نمبر 3، بدزبان جو بات بات پر شوہر سے الجھے اور ہر بات میں نقص نکالنے والی۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو، رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ زندگی میں محبت سمیٹو اور محبت بکھیرو۔ جھوٹ گناہوں کی ماں ہے، سچائی سے چہرے حسین ہو جاتے ہیں۔ غریب وہ ہے جس کا دوست نہ ہو، عابد وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جائے۔ زندگی صرف خود کے لیے نہیں گزاری جا سکتی بلکہ اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے حقوق العباد کے لیے، تاکہ جب روز محشر اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں کہ بتاؤ میرے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھا، تو اس وقت ہمارے دامن میں کچھ تو ہو بتانے کے لیے، کچھ نرمی کے بول جن سے کسی کو حوصلہ ملا ہو، تھوڑی سی آسانی جو ہم نے دوسروں کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کی ہو، دل سے کسی کو دعا دی ہو، کسی کی خوشی کا باعث بنے ہو۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی دوسرا کرنے کو نہ کہتا، ہر شخص خود ہی کر لیتا۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا کوئی وجود نہیں۔ وہ 5 چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے۔ نمبر 1، ہر ایک کو راضی رکھنا۔ نمبر 2، تبدیلی سے گھبرانا۔ نمبر 3، ہر وقت ماضی میں رہنا۔ نمبر 4، بہت سوچتے رہنا۔ اور نمبر 5، اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا۔ کوئی شے ایک سی نہیں رہتی، عمر ڈھلتی ہے، غم بدلتے ہیں۔ ماضی کیا ہوتا ہے؟ وہی نہ جو گزر گیا۔ گزری ہوئی چیزیں واپس نہیں آتی ہیں، مگر ان پر افسوس اور دکھ کر کے آپ اپنا آج تباہ کر دیتے ہیں، اس کا کیا؟ زندگی تو ہچکچاتے ہوئے بھی کٹ سکتی ہے۔ جو ہمت دکھا کر چھلانگ لگاتا ہے، صرف وہی جان پاتا ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، ایک کھائی یا پھر راستہ۔ بعض دفعہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم یہ جان نہیں پاتے کہ ہمیں آخر زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی، کس چیز کی ضرورت تھی بھی یا نہیں۔ اور بعض دفعہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا تھا، اس چیز کے بغیر زندگی زیادہ اچھی گزر سکتی تھی۔ میچورٹی از وین یو ریئلائز، ہر اس شخص کو عام کر دینا چاہیے جس کے لیے آپ خاص نہیں۔ کہتے ہیں یہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدلتا ہے۔ ایک لمحے میں کوئی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ایک لمحے کی بے دھیانی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے، ایک لمحہ کسی کو کسی کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ ایک لمحہ اگر انسان پکڑ لے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جس سے ملنے کی توقع ہو، امید ہو، یقین ہو، انسان اس کی طرف لپکتا ہے۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے؟
بہتر ہے غیب غیب ہی رہے۔ اللہ سے اس کی خبر کی بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ انسان کو کوئی چیز مٹی سے سونا، سونے سے ہیرا اور ہیرے سے کوہ نور نہیں بناتی جتنی جلدی تکلیف بناتی ہے۔ تھیراپی کا مقصد ماضی کو درست کرنا نہیں ہے، بلکہ مریض کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے ماضی کا سامنا کر سکے اور اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ کبھی بھی کسی ایسے شخص سے دوبارہ دوستی نہ کریں جس نے آپ کے کردار، آپ کے پیسے یا آپ کے تعلقات کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ یاد رکھیں، ایک سانپ ہمیشہ اپنی کھال بدلتا ہے، لیکن صرف زیادہ بڑا اور خطرناک ہونے کے لیے۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی بیماری مضبوط یادداشت اور کمزور دل ہے۔ جب انسانوں سے آپ کی محبت ختم ہو جائے تو پھر چیزوں سے محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو کتابوں سے، جانوروں سے، پینٹنگ سے، میوزیم سے، پلانٹ سے اور آرٹ گیلری سے محبت ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت تم ان کی خواہش کر رہے ہوتے ہو، بلکہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ کسی دوسرے سے اپنی قدر کی توقع نہ کریں۔ اگر آپ کا ضمیر آپ کی قدر کرتا ہے تو آپ کا رتبہ بہت بلند ہے۔ سر اٹھا کے جینے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جبکہ سر جھکا کے جینے کا معاوضہ ملتا ہے۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو تپتپانے یا تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لوگ خوش رہنے کی دعا دیں گے، پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کریں گے۔ گنہگار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ خوابوں کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن حالات سے ضرور ہوتا ہے۔ سارے اوقات کے تماشے ہیں، کوئی اچھا برا نہیں ہوتا۔ آج کا اخبار کل کی ردی ہے، یہ بات اپنے حسن کو سمجھا دینا۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تمہیں وہاں عرش سے بلاوا آتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ وقت، بخت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو جو اپنی جاگیر سمجھے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا۔ جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ کسی سے ناخوشگوار سوالات کبھی نہیں پوچھنے چاہیے، جیسا کہ آپ کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی، آپ نے ابھی تک کوئی گھر نہیں خریدا، آپ کو نوکری کب ملے گی۔ دوسروں کے ذاتی مسائل پر زور سے چیخنا آپ کا کام نہیں۔ کسی جگہ داخل ہوتے وقت اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے دروازہ کھول دیا کریں، اچھا برتاؤ معاشرے کا حسن ہے۔ عوامی مقامات، گاڑی، دوران سفر، موسیقی وغیرہ سنتے وقت ایئر فونز کا استعمال کریں۔ دوسروں کو زبردستی اپنا انتخاب سنانا بہتر کام نہیں۔ لوگ اپنی عزت یوں ایک جھٹکے میں آپ کے سامنے ختم کر دیتے ہیں کہ آپ چاہ کر بھی ان کو وہ مقام دوبارہ نہیں دے پاتے۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ چلنے کے دوران اپنے کندھوں اور کمر کو جھکا لیتے ہیں تو انہیں چڑچڑے پن یا ناخوشگوار مزاج کا تجربہ ہوتا ہے۔ اس طرح چلنے کے عادی افراد ذہنی طور پر مثبت تجربات کی بجائے منفی چیزوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں، جو بددریج ان کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے، اور الزائمر جیسے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نکاح شیشہ ہے اور طلاق سنگ پتھر۔ شیشے پر پتھر خوشی سے پھینکے یا جبر سے، یا خود ہاتھ سے چھٹ پڑے، شیشہ ہر طرح سے ٹوٹ جائے گا۔